وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ کل سے انشاءاللہ شیخ صاحب کا ہی درس ہوا کرے گا۔ آج بھی شیخ صاحب کے حکم سے میں چند منٹ آپ سے بات کروں گا۔ آج کی جو رات ہے یہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جن کے اندر اللہ رب العزت نے امت کے لیے رحمت کا ایک خزانہ سمیٹ دیا ہے کہ امت کے جس فرد کو وہ رات حاصل ہو جائے، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ ساعہ، وہ وقت اس کو نصیب ہو جائے، اس کو رب تعالیٰ 86 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ فرمایا خیر من 1000 شہر، فقط 86 سال نہیں بلکہ خیر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک شخص 1000 مہینوں تک نوافل ادا کرتا ہے، صدقات کرتا، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک شخص اس رات کو اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو یہ رات مل گئی تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا برابر نہیں، خیر من 1000 شہر، اس سے بہتر ہے، اس 1000 مہینے والے سے بھی بہتر ہے۔ اور دوسری بات بتلائی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے مستقبل کے متعلق فکر مند ہوتا ہے اور ماضی کی کچھ ایسی محرومیاں جن کو ختم کرنا چاہتا ہے، ماضی کے کچھ ایسے گناہ جن کو دھونا چاہتا ہے، ماضی کی کچھ ایسی حسرتیں جن کو مستقبل میں پانا چاہتا ہے، تو فرمایا فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، رب تعالیٰ سارے فیصلے فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں تو پھر ان راتوں کا اہتمام کیجئے۔ اگر ماضی کی کوئی کسل، کوئی کسک دل میں چبھ رہی ہے تو پھر اس رات کا اہتمام کیجئے، اور اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، تو پھر اس رات کا اہتمام کیجئے، کیونکہ یہ فیصلے کی رات ہے اور یہ رات نکل گئی، یہ 5 راتوں میں سے ایک ہے، نکل گئی، پھر زندگی میں پھر آئے یا نہ آئے پھر علم نہیں ہے کسی کو بھی۔ لہذا یہ موقع ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا انسان کو ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک ہے اوراد و وظائف، اوراد کہتے ہیں ورد کو، صبح شام کے اذکار یہ ورد ہیں، یہ لازمی پڑھنے چاہیے۔ نمازوں کے بعد کے اذکار، ان کو ہم وظائف کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے دعا، اس دعا کا ہمیشہ اہتمام کیجیے اور تنہائی میں کیجیے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، جو بالکل ناممکن ہو دعا کے ذریعے وہ آسان اور ممکن ہو جاتی ہے۔ میں چند ایک مثالیں دے کر بات کو ختم کر دوں گا۔ پہلی مثال، اگر آپ آسمان سے گر گئے ہیں، آپ بلندیوں سے نیچے آ گئے ہیں، تو پھر دوبارہ بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں، تو یہی دعا ایک واحد سہارا ہے جو وہاں تک آپ کو پہنچا سکتی ہے۔
سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، آ گئے، اب پریشان ہیں۔ فتلقى آدم من ربہ، سیدنا آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پھر ان کلمات کا جب اظہار کیا تو وہ کلمات دعا تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے مالک مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مالک اگر تو نے رحم نہ کیا، بخشا نہیں، تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میرا، پھر مجھے نقصان سے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں رب نے سن لی، پھر دوبارہ اسی جنت کا وارث، انہی بلندیوں کا وارث آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ پھر ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العزت نے کائنات کے لوگوں کے لیے اپنی شریعت سمجھانے سکھانے کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دعا ہے۔ اور اگر آپ دنیا میں ہی قبر جیسے اندھیروں میں پھنس گئے ہیں، جہاں آپ کسی کو کسی بھی طرح اطلاع بھی نہیں دے سکتے، کہ کسی کو کسی طرح اشارہ دے دیں میں یہاں پھنس گیا ہوں، تب بھی یہاں آپ کو ایک دعا واحد سہارا ہے جو کام آ سکتا ہے۔ دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال سیدنا یونس علیہ السلام، فنادى فی الظلمات، بہت سارے اندھیروں کے اندر رب کو پکارا۔ کب؟ ذہب مغاضبا، قوم اپنے قبیلے والے سے، اپنی بستی والوں سے، اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے، کشتی میں سوار ہوئے، وہاں قرعہ ڈالا گیا اور سیدنا یونس علیہ السلام اس کشتی سے دریا کے اندر کود جاتے ہیں اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، اور وہاں کوئی کمیونیکیشن سسٹم بھی کام نہیں کر رہا، تو وہاں پر بھی سیدنا یونس علیہ السلام کو اس قبر جیسی جگہ سے جو چیز واپس سرسبز دنیا تک لے کر آئی، پھر دوبارہ اللہ کی پیغام رسانی کے لیے دوبارہ میدان میں جس چیز نے پہنچایا وہ دعا تھی۔ وہاں دعا کی، لا الہ الا انت، مالک تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے کہ جس کو میں یہاں پکاروں جو میری مدد کر سکے، مالک تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ اور یہاں کوئی نہ سن سکتا ہے نہ مدد کر سکتا ہے، کہیں اور بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہی پیغمبر کا عقیدہ ہے۔ دعا کی، پھر سیدنا یونس علیہ السلام باہر آ گئے۔ دوسری مثال، 3 مزدور ہیں، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مزدور ہیں، اپنے گھر سے نکلے کہ رزق حلال کمائیں، پہاڑی راستہ ہے، راستے میں طوفان باد و بارہ آ گیا کہ آندھی کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ بارش برسنے لگی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی۔ اب کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا جہاں اس سنسناتی ہوا سے بچ سکے، اور یہ تیز دھار والی جو بارش جسم میں چھید کرنے کو تیار ہے اس سے بچ سکے، اور یہ جو چمک گرج کے ساتھ ڈرا رہی ہے، بجلی کے کوندے بار بار لپک کر واپس چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی پناہ مل سکے۔ سامنے ایک غار دیکھا، اس غار کے اندر یہ تینوں چلے گئے۔ اب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بڑا سارا پتھر گرا، غار کے منہ کو بند کر دیا، اب پورا پہاڑ بن گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی کوئی دیوار تو نہیں ہے کہ جس کو زور سے بجائیں تو پار والوں کو پتہ لگے کہ اندر کوئی دیوار بجا رہا ہے، اور یہ پہاڑی تودا، یہ کوئی گیٹ نہیں تھا کہ اس کو بجائیں تو باہر والوں کو کوئی احساس ہو، اور یہ کوئی
مجمع عام کی جگہ بھی نہیں تھی کہ کسی کو تازہ پڑی ہوئی مٹی کا احساس ہو۔ ہاں اب یہ زندہ قبر میں چلے گئے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کچھ راز بنائے ہوئے تھے، رب کے ساتھ ان رازوں کو شیئر کیا کہ مالک تیرا میرا ایک راز ہے۔ ہر ایک نے اپنا ایک راز رب سے بتلایا، اے مالک میں نے یہ عمل فقط اور فقط تیرے لیے کیا تھا، تیرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ راز تیرے ساتھ بنایا تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ قبول ہوا ہے تو اس قبر سے ہمیں نکال دے۔ آپ اس کا کبھی تصور کرنا ہو، جب قبر کے اوپر سلیب رکھ کے مٹی ڈالنے ہوتے نا، تصور کیجئے یہاں اندر پڑے ہوئے کی کوئی سن سکتا ہے؟ ہاں وہاں بھی رب سنتا ہے۔ رب نے سنی، وہ پتھر سرکتے سرکتے سرک گیا، راستہ بن گیا، یہ پھر دوبارہ ہستی بستی دنیا کے اندر آ گئے، دوبارہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے، دوبارہ اسی عمل کی دنیا میں واپس آ گئے جہاں وہ رب کا شکر بھی کر سکتے ہیں، رب کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، ورنہ دعا نہ کرتے۔ ہاں رب نے جو مقدر میں لکھا تھا وہی ہوا ان کے ساتھ، ورنہ ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے، وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے اور کسی کو پتہ بھی نہ لگتا، کائنات ان کو کبھی ڈھونڈ بھی نہ سکتی۔ اسی طرح اصحاب کہف کو دیکھیے، یہاں بھی سورج کی تمازت سے، موسموں کی تبدیلی سے اور ڈھونڈنے والوں کی آنکھوں سے کس نے محفوظ کیا؟ ہاں انہوں نے دعا کی تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہروں کو چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا، وہاں ایک غار کا انتخاب کیا، وہاں جا کر بھی دعا کی، اے مالک ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، مالک ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور فرما دے اور اپنی طرف سے دے دے، اور جو دین کا کام کرنے کے لیے ہم نے کمر کسی ہے، اپنے آپ کو تیار کیا ہے، وقف کیا ہے، یہ سیدھا راستہ بھی ہمارے لیے آسان کر دے، یعنی اے مالک ہمارے اس مشن کو پورا کر دے۔ پھر جب تک وہ مشن، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، یہ سوئے رہے، پھر اٹھے تو دیکھا پورا شہر کا شہر ایمان والا ہو گیا ہے، سارے شہر والے مومن ہیں، اسی رب کی عبادت کر رہے ہیں جس رب کی عبادت کرنے کے جرم میں ان کو شہر چھوڑنا پڑا تھا، اپنا خاندان اور گھر چھوڑنا پڑا تھا، اور دعا کی تھی ہیئ لنا من امرنا رشدا، مالک یہ جو معاملہ ہے ہمارے لیے آسان کر دے، مالک اس ہمارے مشن کو کامیاب کر دے۔ رب نے زندگی میں مشن کی کامیابی دکھلا دی۔ ہاں آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے، اور کائنات نے بھی کہہ دیا ہے ناممکن ہے، اپنا دل بھی بار بار بول کے کہتا ہے ناممکن ہے، آپ پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی کیفیت خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اے مالک ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، سر بھی بڑھاپے کی آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، چمک اٹھا ہوا ہے بڑھاپے سے، بڑھاپے کی وجہ سے اب کانپ اٹھا ہے، لیکن اس حالت میں بھی مالک میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مالک تیرے در سے دعا کر کے میں نا امید نہیں ہوا، اس حالت میں بھی میں کہتا ہوں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر، اس حال میں بھی مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ ہاں جب رب نے خوشخبری دے دی نا، پھر خود پوچھ رہے ہیں اللہ کیسے ہوگا، پھر سے بتایا اے میرے زکریا
اللہ نے تجھے بھی تو پیدا کیا ہے، ولم تک شیئا، آپ بھی تو پہلے کچھ نہیں تھے، جب آپ کا وجود نہیں تھا اللہ آپ کو وجود بخش سکتا ہے تو ایک بچہ بھی آپ کے لیے اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب فرشتے نے آ کر خوشخبری سنائی تو بیوی نے کیا کہا تھا؟ انا عجوز وہذا بعلی شیخا۔ جو ایک میڈیکلی عمر ہوتی ہے، فزیکلی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد خاتون کے ہاں ولادت نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ خاتون بھی اس عمر کو پہنچ چکی ہے۔ جب فرشتے نے خوشخبری سنائی کہتی ہیں انا عجوز، میں بوڑھیا ہوں، اور وہذا بعلی شیخا، یہ سامنے بیٹھے میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، کیسے ہوگا؟ ہاں رب تعالیٰ نے کہا تمہاری اولاد ہوگی۔ جب ہو گئی رب کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ رب نے اولاد دے دی، حالانکہ بظاہر ناممکن تھا نا۔ ہاں جب سارے کائنات کے ڈاکٹر آپ کی بیماری کو لا علاج قرار دے دیں، جواب دے دیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس مرض کا علاج پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر ہی نہیں سکتا، تو پھر سیدنا ایوب نے اپنے ہاتھ اٹھائے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مالک مجھے بیماری لگی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ساری بیماری چھٹ گئی۔ تو ہاں جو چیز بھی آپ کو رب سے مانگنی ہے، کائنات والے بھلے آپ کو اس کے بارے میں مایوس کر چکے، آپ کا اپنا تجربہ، آپ کا دل، آپ کا علم اس کے متعلق آپ کو مایوس کر چکا کہ نہیں ممکن، ہاں اس وقت یہ دعا سے ممکن ہے۔ اور دوسری چیز خیر کا جذبہ، اللہ کی طرف بار بار رجوع، جتنا بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو رب اس کی سنتا ضرور ہے۔ وہ آدمی جس نے پہلے 99 قتل کیے تھے، آ کے مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا، کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، اس نے 100 پورے کر دیے، لیکن پھر بھی اندر کی آواز پر اس نے دھیان دیا، نفس لوامہ بار بار پکار رہا تھا کہ نہیں اب بھی تیرے لیے موقع ہے۔ ہاں اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، توبہ کی اور نیکی کی بستی کی طرف چل پڑا۔ ہمیشہ نیکیوں کے حریص رہیے، ہاں پھر ناممکنات ممکن ہو جاتی ہیں۔ ہاں وہ ماپنے والے اپنے علم کے متعلق تو کہہ رہے تھے نا، ان کا علم ہندسہ، علم جغرافیہ، انجینئرنگ کا علم یہ کہتا تھا کہ نہیں ابھی اس پار ہے، لیکن وہ اس پار کامیاب ہو چکا تھا۔ ہاں کون سی چیز تھی؟ وہ خیر کا جذبہ تھا، وہ نیکی کا جذبہ تھا، وہ رب کے ساتھ تعلق تھا جس نے اس کو کامیابی عطا کی۔ اتنے گناہوں کے باوجود، اتنے ڈھیر سارے گناہوں کے باوجود، یہ تو ایک گناہ اس کا بتلایا ہے نا جو نمایاں گناہ تھا، اس کے علاوہ کیا کیا تھے نہیں بتلایا نا رب نے، اس کے گناہ بھی چھپا دیے۔ ہاں پھر یہ بھی ممکن جب ہو گیا تو انشاءاللہ ہم اس سے پھر بھی بہتر ہوں گے۔ اللہ ہمیں بہتر ہی بنائے، اللہ ہمیں گناہوں سے کنارہ کرنے والا بنا دے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کی صفات سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس امارہ کے شر سے ہمیں اللہ محفوظ فرما دے، اور جب نفس لوامہ انڈیکیٹر دے، اندر سے آواز دے، اس ضمیر کی آواز کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اپنے دربار میں ان ہاتھوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اس زبان کو فقط اپنے سامنے ہی منگتا بنا، اے مالک تیرے علاوہ منگتے بن کر اس زبان سے ہم کسی سے نہ مانگے۔ اے مالک یہ زبان منگتا بن کر، فقیر بن کر بولے تو تیرے سامنے بولے، جس طرح سیدنا موسیٰ نے دعا کی تھی، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، مالک یہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے،
میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں، ظاہری طور پر کوئی اسباب بھی نہیں ہیں، لما انزلت الی من خیر فقیر، مالک تیرے در کا فقیر ہوں، تو مجھے عطا کر۔ پھر مالک نے جتنی ضروریات تھیں وہاں رہتے ہوئے رب نے ساری عطا کر دی۔ اے مالک ہمیں بھی اپنے خزانے سے جو ہماری ضروریات ہیں وہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واقول ما تسمعون۔